رمضان کا چاند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو، اور اگر بادل چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ لیلۃ القدر کی دعا۔ اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا تم اس میں پڑھو، اے اللہ تو غفور و درگزر کرنے والا، مہربان اور عفو و درگزر کرنے کو تو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف و درگزر کر دے۔ لیلۃ القدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے، وہ کون سی رات ہے؟ اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو، تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں، 50ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ نماز تراویح کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگوں کا یہی حال رہا، الگ الگ، اکیلے اور جماعتوں سے تراویح پڑھتے تھے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسا ہی رہا۔ لیلۃ القدر کی تلاش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ روزے دار کے منہ کی بو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ صدقہ فطری کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مسلمانوں سے ہر انسان پر آزاد یا غلام، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، کھجوروں کا 1 صاع یا جوں کا 1 صاع صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ روزے کا احترام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی طرف بلایا جائے اور وہ روزے دار ہو تو وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ جہنم سے آزادی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ افطاری کروانے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو اسے بھی روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کے اجر میں کوئی بھی کمی نہیں ہوتی۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا فاصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو تو 5 نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہیں۔ روزے کا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میں میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ روزہ توڑنے کا کفارہ۔ ایک صاحب نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہمبستگی کری اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا 2 مہینے روزے رکھنے کی تم میں طاقت نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا کہ پھر 7 محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ روزہ ڈھال ہے۔ عثمان بن ابی الحاص شفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پلانے کے لیے دودھ منگوایا تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ اس پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سنا ہے روزہ جہنم سے ڈھال ہے جسے تم میں سے کسی کے پاس لڑائی میں ڈھال ہوتی ہے۔ آداب سحری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جب صبح کی اذان سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے اپنی ضرورت پوری کیے بغیر نہ رکھے۔ کھجور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور مومن کی کتنی اچھی سحری ہے۔
روزہ دوزخ سے بچنے کی ڈھال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کی ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اسے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ دور قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اچھی چیزوں میں تمام انسانوں میں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ رمضان کے مہینوں میں سخاوت میں بہت ہی زیادہ بھر جاتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں اس کے ختم ہونے تک روزانہ آ کر آپ سے ملتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے آ کر ملتے تھے تو آپ خیر کے عطا کرنے میں بارش برسانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ نزول قرآن۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشنی، دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پا لے تو اس کے روزے رکھے۔ روزے دار کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی ہر نیکی 10 گناہ سے 700 گناہ تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کہ اس لیے کہ وہ میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آدمی اپنی خواہش اور کھانا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملنے کے وقت، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی بہتر ہے۔ روزے دار کا اجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے، ایمان اور احتساب حصول و اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی پچھلے گناہ تمام معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سفیان کے ساتھ سلیمان بن کثیر نے بھی اس حدیث کو ظاہری سے روایت کی۔ ماہ رمضان مغفرت کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے لیکن وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جس کے پاس رمضان آ کر چلا گیا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اور اس شخص کی ناک بھی خاک آلودہ ہو جس کی زندگی میں اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے لیکن ان کی خدمت پھر بھی اسے جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ سحری کا وقت کب تک رہتا ہے؟ ابو غسان ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض آدمی جب ان میں سے کسی کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہوتا تو اپنے دونوں پاؤں میں سیاہ اور سفید دھاگے باندھ لیتے، اور جب تک دونوں دھاگوں میں واضح امتیاز نظر نہ آتا تو کھاتے اور پیتے رہتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ مومن فضل نازل فرمایا تو تب معلوم ہوا کہ سیاہ اور سفید دھاگے سے رات اور دن مراد ہیں۔ آمد رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔